بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں ہمارے پاس کھیت اوروں سے زیادہ تھے۔ ہم کھیتوں کو اس شرط کے ساتھ دوسروں کو جوتنے اور بوتنے کے لیے دیا کرتے تھے کہ کھیت کے ایک مقررہ حصے کی پیداوار مالک زمین لے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ خاص اسی حصے کی پیداوار ماری جاتی اور سارا کھیت سلامت رہتا، اور بعض دفعہ سارے کھیت کی پیداوار ماری جاتی اور یہ خاص حصہ بچ جاتا۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے معاملہ کرنے سے روک دیا گیا، اور سونا اور چاندی کے بدل ٹھیکہ دینے کا تو اس وقت رواج ہی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے وہاں کی زمین میں پھل کھیتی اور جو بھی پیداوار ہوا اس کے آدھے حصے پر معاملہ کیا تھا۔ آپ اس میں سے اپنی بیویوں کو 100 وسق دیتے تھے، جس میں 80 وسق کھجور ہوتی اور 20 وسق جو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جب خیبر کی زمین تقسیم کی تو ازواج مطہرات کو آپ نے اس کا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں بھی وہاں کا پانی اور قطع زمین دے دیا جائے، یا وہی پہلی صورت باقی رکھی جائے۔ چنانچہ بعض نے زمین لینا پسند کیا اور بعض نے پیداوار سے وسق لینا پسند کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین ہی لینا پسند کیا تھا۔ میں نے طاؤس سے عرض کیا کاش آپ بٹائی کا معاملہ چھوڑ دیتے، کیونکہ ان لوگوں رافع بن خدیج اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر طاؤس نے کہا کہ میں تو لوگوں کو زمین دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں، اور صحابہ میں جو بڑے عالم تھے انہوں نے مجھے خبر دی ہے۔ آپ کی مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا، بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو اپنی زمین مفت دے دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا محصول لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے جب ذوالحلیفہ میں نالہ کے نشیب میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ کیا تو آپ سے خواب میں کہا گیا کہ آپ اس وقت ایک مبارک وادی میں ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ راوی حدیث نے بیان کیا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اونٹ بٹھایا جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھایا کرتے تھے، تاکہ اس جگہ قیام کر سکیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ یہ جگہ وادی عقیق کی مسجد سے نالہ کے نشیب میں ہے، وادی عقیق اور راستے کے درمیان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا تھا جس میں ہمارا بظاہر ذاتی فائدہ تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ حق ہے۔ ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے کھیتوں کا معاملہ کس طرح کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اپنے کھیتوں کو بونے کے لیے نہر کے قریب کی زمین کی شرط پر دے دیتے ہیں، اسی طرح کھجور اور جو کے چند وسق پر۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یا خود اس میں کھیتی کیا کرو یا دوسروں سے کراؤ، ورنہ اسے یوں خالی ہی چھوڑ دو۔ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ کا یہ فرمان میں نے سنا اور مان لیا۔